دعائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا علیہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت علی و حافظ و قائد و مناصر و دلیل و ارزقت وتمتعه فيها طويلا ناديا مزهر اللجايا أجدها لك في نوايا كلها من باب سيد جليل ولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته ولي وذاته ولي هو الذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين هو الذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب عترة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول هو الذي قال له في شانه ذروة ولي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نارين حيدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى صلوات ورحمة الله دعائے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا نظرداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حرمت سادات کو خدا نیست و نابود فرمائے خدا انہیں اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرمائے ہم سب کو پروردگار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے سیدہ فاتحہ شام کی دہلیز پہ سجدہ نصیب فرمائے جنت البقیع کے تعمیر کی راہ کو پروردگار آسان فرمائے مختار آرگنائزیشن تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مختار فورس اور یہ جتنے بھی ہمارے دوست جنہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے
رضوی سادات حاجی تنویر شہزاد ایس اے کاظمی صاحب، یہاں کے سادات عظام اس بارگاہ میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جتنے مومنین بیٹھے ہیں، پروردگار سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ تمام باعقیدہ علماء بالخصوص آقائے سبھی کا سایہ خدا تا ظہور حضرت حجت ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے۔ میرے اللہ، دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے، ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز بلند۔ امام معصوم کا فرمان ذیشان ہے کہ درود کی تلاوت بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتی ہے۔ یہ سننے کے صلوات پڑھیں۔ توجہ گفتگو کا آغاز کیا۔ پہلی دفعہ آپ کے شہر میں آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، کیونکہ آپ کی روح سے میری روح اس دن سے آشنا ہے جس دن سے دونوں نے عالم ارواح میں مل کے علی کی ولایت کا کلمہ سلامت و شاداب۔ یہاں ملاقات چونکہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو ایک گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات سمجھ میں آئے تو مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیجیے گا۔ یقیناً سردی بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حرارت ہے علی کی ولایت جو آپ کے اور میرے قلب میں موجود ہے۔ اگر اس کو محسوس کریں گے تو سردی کا احساس کم ہو جائے گا۔ اکثر اوقات اگر کہیں نئی جگہ پڑھنے کے لیے کوئی خطیب چلا جائے تو ہر علاقے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اکثر کراچی میں تو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کوئی نیا خطیب کہیں پڑھنے آ جائے تو 20 منٹ سامعین اس خطیب کا امتحان لیتے ہیں اور پھر اگلے 20 منٹ وہ خطیب سامعین کا امتحان لیتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہیں ہی 40 منٹ، اگر وہ ہم ایک دوسرے کے امتحان میں گزار دیں گے تو پھر پڑھنے کا ٹائم نہیں بچے گا۔ اگر آپ میرے ہم سفر ہو جائیں گے تو تھوڑے وقت میں کافی کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ ایام منسوب ہیں میری مالکن حجاب اللہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، تو کوشش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی دیر بھی گفتگو کروں میرے حروف دہلیز میں سیدہ کا طواف کرتے رہیں۔ بس اتنی کوشش کیجیے گا۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، یہ جملہ سب سے پہلے اس غریب کے تقسیم کی زبان سے نکلا تھا، پھر پاکستان کے خطیب نے پڑھا۔ ایک کوشش کیجیے گا کہ جتنی دیر بھی گفتگو کروں آپ سے میسم ناراض نہ ہو۔ جو پہنچے انہیں سلام کر رہا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں بھی ملا لیتا ہوں۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ سے میسم ناراض نہ ہو، چونکہ اگر آپ علی کے ذکر سے آواز بچا کے چلے گئے تو میسم آواز دے کے یہ ضرور کہے گا کہ میری زبان کٹ چکی تھی، میں پھر بھی علی علی کر رہا تھا۔ سلامت و شاد و آباد ہے، مل کے ہائے نری، خدا نے تمہیں زبان سلامت دی تھی، پھر تم علی کے ذکر میں کیوں نہیں بول پائے؟ حرمت احترام سیدہ اور حق سیدہ میں ہر کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، میں نے کہا حق سیدہ میں ہر کوئی سیدہ کے حق کے دفاع کے لیے بول ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی خاندانی شیعہ سمجھ کے چپ کر گیا اصغر نقوی دکھ لے کے جائے گا۔ میں نے کہا ہر کوئی سیدہ کے حق کے دفاع میں بول ہی نہیں سکتا، چونکہ سیدہ کے حق کے بولنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ
بندے کی بلدیت ایک ہونی چاہیے۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ جو میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے انہیں میں سلام کروں گا، اور جو سردی کی وجہ سے چادروں میں ہاتھ چھپائے بیٹھیں گے پھر ان کی مرضی ہے، آخر کبھی تو آگے چل کے ان کے ہاتھ بھی اٹھیں گے، یا آپ خطیب کا احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ میں یہاں سے اپنے حصے کی خیرات لے رہا ہوتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کے اپنے حصے کی خیرات لیں گے۔ میں نے کہا سیدہ کے حق کے دفاع میں بولنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کی بلدیت ایک ہونی چاہیے، اس کا شجرہ نیک ہونا چاہیے، اسے شرافت کی ٹھیک ہونی چاہیے، تبھی تو کوئی سیدہ کے حق میں بول سکتا ہے۔ جس طرح غدیر ہر کوئی نہیں منا سکتا، ویسے بطول کے دن بھی ہر کوئی نہیں منا سکتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، مل کے زندہ باد۔ جس طرح باقی ہے تو ہر کوئی مناتا ہے نا، غدیر ہر کوئی نہیں منا سکتا، چنے ہوئے افراد مناتے ہیں۔ اسی طرح محرم کی عزاداری ہمیں زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صوبہ سندھ میں ایک ذمہ داری تحریک کے حوالے سے میں نے یہ محرم میں صوبہ سندھ کے اعلیٰ سطحی حکومتی اجلاس میں جملہ کہا تھا۔ آج یہاں پہ نورا دیتا ہوں، ایک وزیر نے مجھے کہا کہ اللہ آپ اصرار کر رہے ہیں مجالس اور جلوسوں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 پھیل رہا ہے اور گیدرنگ کی وجہ سے وہ پھیلے گا اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ میں نے وہاں جو اس وزیر کو جملہ کہا تھا یہاں پہ نورا دیتا ہوں، میں نے اسے کہا وزیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ماتم میں نہ جائیں، آپ مر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے اس قوم کو پہچانا ہی نہیں ہے، اگر ہمیں ماتم سے روک دیں گے تو ہم ویسے ہی مر جائیں گے۔ سلامت و شاد و آباد رہے، چونکہ ہماری زندگی کا نام ہماری زندگی کا نام ماتم حسین ہے، ہمیں زندگی سے بڑھ کے حسین کا ماتم عزیز ہے۔ بات بچوں کے لیے مثال دے کے آسان کروں، 4 چیزیں ہر انسان کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی جان، اس کے بعد انسان کا مال، پھر انسان کی اولاد، اور چوتھی قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ مال، جان، اولاد اور چوتھی قیمتی چیز ہے عقیدہ۔ اگر کسی کا مال خطرے میں ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مال بچ جائے، لیکن اگر کسی کی جان خطرے میں پڑ جائے نا وہ کہے گا مال جاتا ہے تو چلا جائے لیکن میری جان بچ جائے۔ لیکن اگر کسی کی اولاد وہ کہے گا میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میری اولاد بچ جائے۔ لیکن اگر کسی کے عقیدے پہ بن جائے وہ کہے گا مال بھی جاتا ہے تو جائے، جان بھی جاتی ہے تو جائے، اولاد بھی جاتی ہے تو جائے، لیکن میرا عقیدہ بچا رہے۔ میں نے کہا تم نے اس قوم کو دیکھا نہیں ہے، جب دنیا اس کرونا وائرس کے ڈر سے کمروں میں بند ہو گئی تھی، ہم نے نہ 25 رجب کا جلوس چھوڑا تھا، ہم نے نہ 21 رمضان کا ماتم چھوڑا تھا، ہم نے نہ محرم میں حسین کی عزاداری چھوڑی تھی۔ ہم آج بھی بچوں کو لے کے عزاخانے میں بیٹھے ہم اعلان کر رہے ہیں ہمیں بچے عزیز نہیں، ہمیں ماتم عزیز ہے۔ مل کے میں بچوں سے بڑھ کے حسین کا ماتم عزیز ہے۔ میرے بھائی اتنا سفر کر کے آؤں رات کے اس پہر میں بھی، اگر آپ ان حالات میں بھی ایسے لبیک کہیں گے تو پھر نہ جانے وہ لبیک کی صدا جو دل سے نکلے گی وہ کب آئے گی۔ کتنے مجھ سمیت یہاں بیٹھے ہزاروں زائرین تڑپ رہے ہوں گے جو اس سال اربعین پہ جانا چاہتے تھے لیکن حالات کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ آج اس بارگاہ کی دیوار پہ یہ نعرہ لکھنا ہے آپ نے، جو چاہتا ہے کہ اگلے سال یہ بین الحرمین میں کھڑے ہو کے حسین کو لبیک کہے، وہ اپنی پوری توانائیوں کو ہر ماتمی سمیٹتے ہوئے اور وہ جوانی والا پنجہ حسین
حسین کے ماتمی زندہ باد. اللہ اکبر. ہمیں زندگی سے بڑھ کے حسین محرم بات ذہن میں رہے. میں نے کہا جس طرح خطیر ہر کوئی نہیں منا سکتا, محرم میں حسین ابن علی کی عزاداری ہمیں زندگیوں سے بڑھ کے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, ہر کوئی آ جاتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں یار, لیکن ان دنوں میں پرکھنا ہوتا ہے کہ اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. بطول کی شہادت کے ایام میں ہر کسی کو بلایا کرے تاکہ پتہ چلے کہ کون محمد کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور کون حقیقت میں مصطفیٰ کا عاشق ہے. جب آ جائیں گے نا تو پھر پتہ چل جائے گا. پتہ ہے وہاں ہر کوئی کیوں آ جاتا ہے, یہاں کوئی کیوں آتا ہے, چونکہ حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجنا آسان ہے, بطول کے قاتل پہ لعنت بھیجنا. سلامت و شاد و آباد رہے, سلامت و شاد و آباد رہے. مل کے حیدر علی زندہ باد, علی کے شیعہ زندہ باد, حسین کے ماتمی زندہ باد. ہم ان دنوں میں سیدہ کے ایام مناتے دنیا کو سمجھا رہے ہیں, اور یہ میرا یہ میسج پچھلے سال سے سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں پھیلا. یقیناً یہاں کے بھی جو جوان سوشل میڈیا سے تمسک میں شاید ان کی نظر سے گزرا ہو. میں نے کہا ہر جوان پہ قرضہ ہے سیدہ کا ان دنوں میں کہ جہاں بیٹھے وہ دنیا کو سیدہ کا حق سنائے, تاکہ پتہ تو چلے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی نبی کے عشق کا دعویٰ بھی کرے اور نبی کی بیٹی کے قاتلوں کی عزت بھی کرے, لیکن ہم تجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی بیٹھے تھے نا حاجی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جملہ آپ کا ہم نے سنا سوشل میڈیا پہ, ایک جوان نے حکم بھی دیا تھا, چلے دوہرا دیتا ہوں. میں نے کہا تو صرف نبی کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے, ہم تجھے حقیقی عاشق رسول بتاتے ہیں. اور ایک جملہ کہوں, جو جوان سوشل میڈیا چلا لیتے ہیں وہ مجھے اس کی قیمت ضرور دیجیے گا, اشارہ کر کے گزرنے لگا ہوں. یہ 2 مہینے پہلے فرانس سے جو طوفان بدتمیزی اٹھا, ہر مسلمان فرانس پہ لعنت کر رہا تھا. میں نے ایک مسلمان سے پوچھا جناب کیوں فرانس پہ لعنت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے فرانس نے نبی کی گستاخی کی ہے. میں نے کہا اچھا, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں. اس نے کہا کون سی مولانا صاحب؟ میں نے کہا آپ آج کے فرانس پہ لعنت کر رہے ہیں, ہم ہر دور کے فرانس پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر, سلامت و شاد و آباد رہے. جو پہنچے انہیں میں سلام کر رہا ہوں, جو نہیں پہنچے ان سے معذرت ہی ہو سکتی ہے. آپ آج کے دور کے فرانس پہ لعنت کر, ہم ہر دور کے فرانس پہ لعنت کر, چونکہ آپ نے کہا ہے جو نبی کا گستاخ. ہم آپ کے ساتھ کھڑے یار. سیدہ کی شہادت کے ایام کی مجلس میں اس سے بڑھ کے میں اتحاد اور وحدت کا پیغام کیا دوں. میں حسین کی مجلس میں سیدہ کے ایام میں آپ کو میسج دے رہا ہوں, جو نبی کا گستاخ ہے نا اس کی کوئی اور سزا بنتی نہیں ہے. اسے پشاور کے کسی بھی چوک پہ کھڑا کر کے پھانسی پہ لٹکاؤ. اللہ اکبر. یہ شیعہ تمہارے ساتھ ہیں اور بات اور آسان کر دیتے ہیں, چونکہ ہمیں ہر صورت میں پاکستان کا امن عزیز ہے. میں نے کہا میرے بھائی یہ 2 مہینے پہلے سے کراچی میں تو ایک بڑا طوفان برپا ہوا تھا. میں نے وہاں ہر مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ جو نبی کے باوفا صحابہ کا گستاخ ہے اسے بھی چوک پہ کھڑا کر کے پھانسی پہ لٹکا. یہ شیعہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, تجھے پھانسی گھاٹ ایک نہیں 2 بنانے پڑیں گے. جو صحابی کا گستاخ ہوگا ہم اس پہ بھی لعنت کریں گے, جو نبی کا گستاخ ہوگا ہم اس پہ بھی لعنت کریں گے. متحد ہو جاؤ مصطفیٰ. جو بھی نبی کا, پھر ہم تجھے تیری کتابوں سے بتائیں گے کہ کس کس نے کہاں کہاں گستاخی کی تھی, چونکہ گستاخی کا معیار تجھے حق نہیں ہے کہ تو تعین کرے گا. آپ مل بیٹھ کے گستاخی کا معیار معین کر دیتے ہیں.
کہ کون کون نبی کا گستاخ ہے. اب جن کی تاریخ پہ نظر ہے میں اشارہ کرتا ہوں گزر جاؤں گا, بات کھولنے کا اصغر نقوی عادی ہے ہی نہیں. میں نے کہا گستاخی کا معیار کون معین کرے گا کہ کون نبی کا گستاخ ہے؟ تم نے کہہ دیا ہم تیرے ساتھ کھڑے کہ جو نبی کا گستاخ ہے اسے پھانسی پہ لٹکا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, گستاخی کا معیار تجھے تعین کرنے کا اختیار نہیں ہے, چونکہ جو نبی کو کسی کافرہ کا دودھ پلائے ہم اسے بھی گستاخ سمجھتے ہیں. نہ جانے میں جلدی سے تاریخ بھی جن کی نظر ہے وہ پہنچتے جائیں گے, میں جلدی سے گزرتا چلا جاؤں گا. جو مصطفیٰ سردار کو کسی کافرہ کا دودھ پلائے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. جو نبی کی رسالت سے 40 سال منہا کر دے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. جو محمد کو لوریاں سنانے والے ابو طالب کو کافر کہے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. جو خدیجۃ الکبریٰ کی توہین کرے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. میں نے کہا جو اسلام کی سب سے بڑی دہشت گردی کرتے ہوئے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لے کے آئے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. جو سیدہ کو جھٹلائے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. میں نے کہا پھر مل کے فیصلہ کر دیتے, جو زندہ گستاخ ہے ان پہ بھی لعنت کرتے, جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی لعنت کرتے. بات سیدھی سی بات سیدھی سی. جو نبی کا گستاخ انہیں ہم سے مصطفیٰ سنا ہی نہیں ہے. تجھے پتہ کیسے چلے؟ اگر کوئی میرا سنی بھائی مجمع میں ہے میں اسے یہ سیدہ کی مجلس سے پیغام دے رہا ہوں, سیدہ کی مجلس سے یہ پیغام لیتا ہوا جائے. میرا یہ جملہ پوری دنیا کے لوگوں نے سنا. میں نے کہا تھا مسلمانوں جب ہم سے نبی سنو گے نا تو پھر ہمارے نبی پڑھنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے. اور یہ جتنی فرقہ واریت ہے نا میں تو ہر منبر سے دعوت فکر دیتا چلا رہا ہوں. میں نے کہا ایک فارمولہ تمہیں ہم دے دیتے ہیں, اس پہ عمل کر دے, پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا. فارمولہ یہ ہے کہ ہم اس پابندی ہم پہ لگا, ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ ہم پورا سال اپنے منبر سے صرف حسین کے نانا کی عزت پڑھیں گے, صرف بطول کے بابا کے فضائل پڑھیں گے. اور یہی پابندی تو باقیوں پہ بھی لگا کہ وہ بھی پورا سال اپنے منبر سے صرف نبی سنے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم نبی کے بابا کا ذکر بھی کریں گے. اللہ اکبر, نہ جانے کون ابھی تک تھکا بیٹھا یار. جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم نبی کے بابا کا ذکر بھی کریں گے. جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم نبی کی والدہ کا ذکر بھی کریں گے. جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم نبی کو لوریاں سنانے والے ابو طالب کا ذکر بھی کریں گے. جب ہم نبی پڑھیں گے تو مصطفیٰ کو ماں بن کے پالنے والی فاطمہ بنت اسد کا ذکر بھی کریں گے. جب ہم نبی پڑھیں گے تو اسلام پہ اپنی پوری دولت لٹانے والی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر بھی کریں گے. میں نے کہا جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم تجھے غدیر کا مولا بھی دکھائیں گے. جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم تجھے ہجرت کا بستر بھی سنائیں گے. جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم تجھے خیبر کا مرد بھی دکھائیں گے. جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم تجھے خندق کا کل ایمان بھی دکھائیں گے. میں نے کہا جب ہم سے نبی سنے گا نا تو ہم تجھے مصطفیٰ کے وفادار بھی بتائیں گے, ہم تجھے نبی کے غدار بھی بتائیں گے. میں نے کہا فیصلہ ہو جائے گا. جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ نبی نے بلایا کسے تھا, اور تجھے یہ بھی بتائیں گے کہ مصطفیٰ نے محفل سے نکالا کسے. سلامت و شاد و آباد رہے. ایک بات تو بتائیں, یہ جملہ ان کی روح کو سلام کیجیے گا. میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر شہید فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی ڈھول لے کے اپنے پیر کا نام لے رہا ہوتا ہے. خدا نے تمہیں علی جیسا شہنشاہ دیا جس نے تمہیں کسی میدان میں شرمندہ ہونے ہی نہیں دیا. پھر علی کا نام لیتے ہوئے تو شرماتا کیوں ہے؟ چلے کوئی میرا سنی بھائی مجلس میں بیٹھا ہے تو وہ بھی تحفہ وصول کرتا جائے. یہ پنجاب میں لاہور میں ابھی بھی زندہ بیٹھے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ان سے ایک لیکچر میں کسی نے پوچھ لیا ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتائیں, یہ نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں, نعرہ ہمارے
شیعہ بھائی بھی لگاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم نعرہ لگائیں تو ایسے کر کے لگاتے ہیں، یہ شیعہ جب بھی نعرہ لگائیں یہ ہاتھوں کو کیوں اٹھا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بچے ہمیں ایسے ہی لگانا چاہیے، شیعوں کو ایسے ہی لگانا چاہیے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وجہ تو بتائیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا جملہ نہ ہو اصغر نقوی مجرم، ڈاکٹر قادری دیکھ کے کہتا ہے وہ اس لیے چونکہ ہمارا پیر ایسے بنا تھا، شیعوں کا امام ایسے بنا، آخری بندے میں مل کے ہوئے غریب، زندہ باد علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی، زندہ باد۔ ہمیں فخر ہے خدا نے ہمیں علی جیسا شہنشاہ، اور میں منبر سے تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہے نا کہ شیعہ علی کو، ہم کسی کے توہین نہیں کرتے لیکن ہمیں اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرنے کا پورا حق ہے، چونکہ اتحاد الگ چیز ہے، منافقت الگ چیز ہے، ہم سے منافقت نہیں ہوتی، سلامت و شاد و آباد۔ اور ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھے اس کا نہیں۔ جو جوان سوشل میڈیا چلا لیتے ہیں وہ سر اٹھائیے گا، میں نے قبر میں چہرہ علی کو دکھانا ہے، کسی اور کو نہیں دکھانا۔ یہاں